سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ، گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ میں 35%، جبکہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے ملازمین کے لیے 30% اضافہ۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 17.5% اضافہ۔ EOBI میں بھی کم از کم پینشن 10,000 روپے کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزدور کی اجرت میں مزید 2,000 روپے بڑھا دیے۔ وفاقی دارالحکومت نے کم سے کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے مقرر۔ صوبوں میں کم سے کم اجرت بڑھانے کا فیصلہ صوبائی حکومتیں کریں گی۔ تارکین وطن کے لیے جائیداد کی خریداری پر 2% ٹیکس ختم۔ زر مبادلہ کارڈز کیٹیگری میں نئے ڈائمنڈ کارڈ کا اجرا۔ سالانہ $50,000 سے زائد بھیجنے والوں کو ڈائمنڈ کارڈ دیا جائے گا۔ ڈائمنڈ کارڈ رکھنے والوں کو گریڈز پاسپورٹ ملے گا۔ سب پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں تک ترجیحی رسائی ممکن ہوگی۔ پاکستانی ایئرپورٹس پر فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت ملے گی۔ قرآن اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کی بھی اسکیم ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ترسیلات زر ہماری برآمدات کے 90% کے برابر ہیں، انہیں سہولتیں دینا لازمی ہے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کروک سندھ یا مکران کے ساحلی علاقوں کی جانب ہونے کا خدشہ۔ کراچی کے ساحلوں پر دفعہ 144 نافذ۔ ماہی گیروں کو 12 جون سے سمندری طوفان کے اختتام تک کھلے سمندر میں نہ جانے کا مشورہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 37 سے 38 گھنٹوں کے دوران سسٹم شمال اور شمال مشرق کی جانب بڑھتا رہے گا۔ طوفان کی بحیرہ عرب میں موجودگی تک سمندر میں شدید طغیانی کی کیفیت رہے گی۔ ممکنہ شمال اور شمال مشرقی رخ کے باعث بارش کا امکان۔ تیز ہواؤں کے باعث کمزور تعمیرات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ کراچی میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ، جگہ جگہ مظاہرے۔ پنجاب چورنگی پر علاقہ مکینوں کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر مظاہرہ۔ پنجاب کالونی سے سب میرین چورنگی جانے اور آنے والی دونوں سڑکیں ٹریفک کے لیے کئی گھنٹے بند رہیں۔ ٹریفک جیم میں پھنسے کار سوار سے مظاہرین کی تل کلامی۔ کار سوار نے مظاہرین کو دور کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کر دی۔ عیسیٰ نگری میں پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کی چیئرمین پی ٹی آئی سے دوبارہ ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور جیلوں میں قید کارکنان کی رہائی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ سابق وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں میں اپنی جگہ پر ہوں اور صوبے میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں ہوں۔ بولے جہانگیر خان ترین سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جہانگیر خان ترین کی پارٹی میں نہ سیکرٹری جنرل کی آفر ہوئی ہے، نہ ایسی کوئی آفر قبول کی۔ کراچی سپر ہائی وے پر لگنے والی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کا مقام تبدیل کر کے ناردرن بائی پاس کر دیا گیا۔ مویشی منڈی جانے والے افراد سے لوٹ مار اور راستوں کے حوالے سے خبریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ مویشی منڈی 3 تھانوں منگو پیر، سرجانی اور سائٹ سپر ہائی وے کی حدود میں ہے۔ حکام کا کہنا ہے 25 مئی کو منڈی کے افتتاح کے بعد تینوں تھانوں میں جرائم کی شرح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ نئے بجٹ پر تاجروں کا ملا جلا رد عمل۔ بزنس مین گروپ کے زبیر موتی والا نے مشکل حالات میں اچھا بجٹ قرار دیا، کہا جو سختی سمجھ رہے تھے اس سے کہیں آسان بجٹ ہے۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے بھی مشکل وقت میں اچھا بجٹ قرار دیا، کہا سب سے زیادہ زراعت اور آئی ٹی سیکٹر پر فوکس کیا گیا ہے۔ سرحد چیمبر آف کامرس نے بجٹ مسترد کر دیا۔ قائم مقام صدر اعجاز آفریدی نے کہا کہ بجٹ میں بزنس کمیونٹی کی تجاویز شامل نہیں کی گئیں۔ کراچی کے تاجروں نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر کے لیے امپورٹ پر 1% ڈیوٹی فری مذاق ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹرز کو $50,000 کے ہارڈ ویئر ڈیوٹی فری منگوانے کی اجازت ہوگی۔ $24,000 سالانہ آئی ٹی ایکسپورٹ پر فری لانسرز کو سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے استثناء ہوگا۔ آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے 0.25% کی رعایتی شرح اگلے 3 سال تک برقرار رہے گی۔ اسلام آباد کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر سیلز ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 5% کر دی گئی۔ آئی ٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے بینکس کو قرض دینے پر 20% رعایتی ٹیکس دینے کی تجویز۔ آئی ٹی کو ترقی دینے کے لیے ایس ایم ایز کا درجہ دے دیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو 360 ارب روپے سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا گیا۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ اور شہداء اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کی حد 50 لاکھ روپے سے بڑھا کر 75 لاکھ روپے کر دی گئی۔ بجٹ میں پہلی بار صحافیوں کی ہیلتھ انشورنس کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں فلم فائنانس فنڈ اور فنکاروں کی ہیلتھ انشورنس بھی کی جا رہی ہے۔ فلم فائنانس کے لیے 2 ارب جبکہ فنکاروں کی ہیلتھ انشورنس کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اور 71ویں مس ورلڈ مقابلے کا آغاز بھارت میں ہوگا۔ 2022 کی مس انڈیا 21 برس کی سینی شیٹی عالمی مقابلہ حسن میں بھارت کی نمائندگی کریں گی۔ 2022 میں کیرولائنا بلیوسکا نے مس ورلڈ کا تاج سر پر سجایا تھا۔